نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربعٌ اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. اتنی بہترین اکانومی کو سٹینڈ کرنے کی اسٹریٹجی کوئی نہیں بتا سکتا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے ہیں. اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ دنیا کے جو فیمس ٹریڈیشنل اکانومک سسٹم ہے ان کے اندر اسلام کسی سے چیزوں کو بارو نہیں کرتا، بلکہ اسلام کا ایک اپنا پورا نظام ہے، اور اس نظام کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ جو قوم اس نظام کو اختیار کرتی ہے جتنا مرضی مقبول اس کے مقابل میں نظام کھڑا ہو، اس نظام سے بھی اسلام کا نظام ترقی پا جاتا ہے، وہ افراد ترقی پا جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور دین تو قبول کیا لیکن اسلام کو بطور نظام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سارے اکانومسٹ، ہمارے سارے وہ لوگ جو سی اے کرنے والے ہیں، جو چارٹر اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں، وہ سارے کے سارے دوسروں کو سے لی ہوئی چیزوں کو، بارو کی ہوئی چیزوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیتے ہیں. آخر دین کے نظام کے لیے صلاحیت کون صرف کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا کن فیک اربعٌ، جب چار چیزیں تیرے اندر آ گئی، تیرے جیسا کوئی اکانومسٹ نہیں ہو سکتا. جو اسٹریٹجی اکانومی کو سٹینڈ کرنے کے لیے تو اختیار کرے گا وہ دنیا میں صرف تیرے پاس ہوگی، کسی اور کے پاس نہیں ہوگی. سب سے پہلی بات صدق الحدیث، جب بھی بولے تو سچ بولے. آج گالی دینا بڑا آسان ہے، سچ بولنا بڑا مشکل ہے. میں اور آپ ہم تو کہتے ہیں بچہ سیانا ہی تب ہوتا ہے جب جھوٹ بولے. جب وہ فراڈ کر کے کپڑا بیچ لیتا ہے تو کہتے ہیں اب تو یہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے، اب بزنس اس کے سپرد کر دیا جائے. ہماری ماہریت کا معیار کیا ہے؟ جھوٹ. تو بتائیں وہ معیشت کیسے ترقی کرے گی جس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھ دی گئی؟ حفظ الامانہ، دوسری بات امانت کی حفاظت، امانت کی حفاظت. اور اس امانت میں سب سے پہلی چیز اولاد ہے، دوسری چیز سینے میں موجود نور ایمان ہے، دین ہے. میں اور آپ اپنی امانت، اللہ کی دی ہوئی امانت اولاد، اس کی کیسے حفاظت کر رہے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں، توجہ نہیں ہے. نماز کے لیے اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں. جمعہ کے لیے، یہ جمعے کا دن بارہا مرتبہ اس پر بات بھی کی جا چکی. ہر بندہ اپنی کامن سینس یوز کرتے ہوئے، دینی آگہی رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو نماز پڑھنے کے لیے باقی دنوں کی طرح صرف نماز فرض کر دی جاتی. آخر اتنا لمبا وقت کیوں رکھا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ اگر کوئی تمہاری دینی کمی رہ گئی ہے تو اس دن میں اپنی دینی کمی کو پورا کرو، اسے اللہ کی بندگی کے لیے وقف کرو. جانتے بوجھتے ہوئے ہم نے اسے سونے کا دن قرار دیا. ہم نے ہمارا المیہ دیکھیے کیسا ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ ہم نے اسے فنکشن کا دن رکھ دیا. ادھر نماز جمعہ، ادھر کہا میرے بیٹے کی شادی ہے میں تو ادھر جاؤں گا، جمعہ پھر بھی پڑھا جائے گا. یہ المیہ ہے. حفظ الامانہ، امانت کی حفاظت، اور اس میں سب سے پہلی اولاد کی تربیت. دوسرا میرے اور آپ کے سینوں میں نور ایمان ہے، اور یہ نور ایمان امانت ہے. میرے اور آپ کے ماں باپ نے ادھر منتقل کیا، اب مجھے اور آپ کو یہ ایمان، یہ عشق رسالت مآب، یہ اسلام کا درد اور محبت یہ اپنی نسلوں میں منتقل کرنی ہے. اگر ہم نے منتقل نہ کی تو ہم اس میں خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں. تیسرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الخلق، اخلاق اس کے اچھے ہونے چاہیے. آج سب سے بڑا مسئلہ میری اور آپ کی معیشت کی تباہی کا وہ کریکٹر لیس ہو جانا ہے. ہمارے اخلاق میں ایک بندہ کوئی چیز واپس کرنے آ جائے تو ہمارے جو تیور ہوتے ہیں وہ اسے بخوبی سمجھتا ہے. ہم کسی کے بارے میں بات کرنا بہت آسان سمجھتے ہیں اور خود اپنی ذات کے بارے میں سچ بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مدینہ، ریاست مدینہ سے جو خوشبو اٹھی اور پوری دنیا میں ایمان کی خوشبو پھیلی، اسلام کے اندر کشش پیدا ہوئی، اس میں بہت بڑا کردار اسلامی تجار کا ہے کہ جنہوں نے اپنی تجارت کو حسن خلق سے پھیلایا بھی اور اس کے اندر کشش بھی پیدا فرمائی. آج میرے اور آپ کے اندر ہم نے الٹا اس میں ٹرینڈ کیا سیٹ کر لیا، اسلام کے خلاف کھڑے ہو کے مردوں کا کیا کام اخلاق کے ساتھ. ہاں ریسیپشن پہ کھڑی کرنی ہے تو کوئی عورت کھڑی کر دو،
اسلام کے مخالف چلنا ہماری پالیسی بن گئی. کسی خاتون کو کھڑے کرو اور وہ بمانگے دوہل اسلام سے انحراف کرتے ہوئے جیسا مرضی شخص آئے اس کے ساتھ پولائٹنس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، اس کو اپنے الفاظ کے ذریعے للچائے. چوتھی بات عفت الطعم، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو. حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال لگاؤ. یہ چار وہ بنیادی اصول ہیں کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب چار یہ تمہارے اندر آ جائیں تو پھر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، تمہاری اسٹریٹجی اور پالیسی اسی بنیاد پر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو نفع اور برکت تمہیں عطا فرمائے گا کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمائے گا. ایک اور پہلو پر جو کازز اور ریمیڈیز یعنی معیشت کیوں تباہ ہوتی ہے اور اس کے اٹھان کے لیے انفرادی انڈیویجولی جو کردار ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معاملہ بندے کا آ جائے تو بندے کی کیفیات کے اندر فالٹ پیدا ہو جائے تو اس کا نقصان پوری معیشت کو اٹھانا پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث ساعیا فاتى رجلا فاعطاه فصيلا مخلولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله فان فلانا اعطاه فصيلا محلولا اللهم لا تبارك في ولا في ابله. نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ وہ فلاں ایک علاقہ ہے، اللہ نے انہیں بڑی وسعتیں عطا فرمائی ہیں، جاؤ وہاں سے جا کے ان سے اللہ کا حق لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ کا حق لے کر آؤ. وہ وہاں گئے، جب وہ وہاں پہنچے تو ان سے سوال کیا گیا اللہ کا حق دو. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اونٹنیوں میں سے جو لاغر قسم کی اونٹنیاں تھیں، ناکارہ قسم کی اونٹنیاں تھیں، وہ ان کو دے دی. یہ لے کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان اونٹنیوں کو تو بمشکل چلایا جا رہا ہے، وہ تو بجائے اس کے کہ نفع دیں ان پر تو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا. نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا تو جلال کا اظہار فرمایا اور فرمایا اللہم لا تبارک فی، یا اللہ جو تیرے ساتھ انصاف نہیں کرتا نا تو بھی اس کے ساتھ انصاف نہ فرمانا، یا اللہ انہیں برکت نہ دینا، یہ تیرے ساتھ ایسا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جلال بڑی دعا فرمائی. وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے اور دوڑے دوبارہ اس بستی کی طرف اور انہیں جا کے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تب الی اللہ و رسولہ، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگو. نبی علیہ السلام نے دعائے جلال فرما دی ہے. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہا اپنے مال میں سے ردی دے دیا، جب ردی دو گے تو حضور کی دعائے جلال آئے گی، تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی. وہ وہاں سے اٹھے، عمدہ اونٹنیاں لیں اور کثرت کے ساتھ لیں، بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، دست بستہ عرض کی حضور غلطی ہوگی معافی فرمائیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نہ صرف معاف فرمایا بلکہ دعا فرمائی اللہم بارک فیہ وفی ابلہ، یا اللہ ان کو بھی برکت دے اور ان کی معیشت یعنی اونٹوں کو بھی برکت عطا فرما دے. اس کے تحت پھر محدثین نے لکھا کہ جو قوم صدقات و خیرات یعنی اللہ تعالیٰ کا حق رزق کمانا ایک عبادت ہے، مسلمہ عبادت ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہم جانتے کہ اس کی مناسب تقسیم بھی عبادت ہے. اس میں اللہ کا حق بھی ہے، اس میں اللہ کی مخلوق کا حق بھی ہے، دنیا کا حصہ بھی ہے، اپنا حصہ بھی ہے. اللہ کا حق دو پھر بھی عبادت، دنیا کا حق دو پھر بھی عبادت، اپنا حق لو تو پھر بھی عبادت. یہ تو کافروں کا کام ہے، وہ ان مشرکین کا کام ہے جن کے عقائد غلط ہے کہ وہ اگر بالفرض کہیں پھنسے ہوئے انہیں اللہ کے لیے کوئی چیز دینا پڑے تو وہ ردی قسم کی چیز دیتے ہیں. صاحب ایمان کا یہ کام نہیں بنتا. اور اگر من حیث القوم کسی کے اندر یہ فالٹ آ جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے رب تعالیٰ ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کیا آج میرا اور آپ کا رویہ یہ نہیں ہو گیا؟ جو چیز نکمی ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، کسی کام کی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مسجد میں دے آؤ. حتیٰ کہ ہمارا المیہ دیکھیے، وہ قرآن جو شہید ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اسے مسجد میں چھوڑو. المیہ دیکھیے، قرآن شہید ہو جاتا ہے،
بجائے اس کے اوراق کو درست کروانا اور اس کی حفاظت کا انتظام کرنا، ہم کہتے جاؤ اسے مسجد میں چھوڑو۔ جو چیز کسی کام کی نہ ہو، حتیٰ کہ اولاد بھی کہیں پڑھنے لکھنے کے قابل نہ ہو، تو ہم کہتے اسے دین کو دے دو۔ اگر میں اور آپ دین کے ساتھ ایسا مذاق کریں گے تو کیا وہ دین ہمیں اٹھائے گا؟ آئیے اپنے پہلوؤں پر توجہ دیجئے۔ قرآن کی یہ آیت میرے اور آپ کے کانوں پہ دستک دے کے دل کے دروازوں کو وا کرنا چاہتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ مولانا ظفر نے اس کا ترجمہ کیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے ذرا اپنا نامہ اعمال تو دیکھ۔ آئیے اپنے آپ کی درستگی کی طرف توجہ فرمائیے۔ انشاءاللہ امید ہے میں اور آپ درست ہو گئے تو اللہ ہماری معیشت کو بھی درست فرما دے گا۔ رب تعالیٰ زمین و آسمان کی برکتیں مجھے آپ